درس حدیث کے سلسلے میں آج جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق اذان سے ہے۔ اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں ان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم لوگ ان اذانوں کو، یعنی یہ جو کلمات ہیں اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو دو مرتبے ہم لوگ کہتے ہیں اور بلند آواز سے ہم کہتے ہیں۔ لیکن جو اہل سنت و جماعت کے مخالف لوگ ہیں وہ چار مرتبے اذان میں یہ کلمات کہتے ہیں، 2 مرتبے آہستہ اور 2 مرتبے زور سے۔ حالانکہ حدیث سے 2 مرتبے ثابت، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبے اور زور سے ہونا چاہیے۔ اذان کا مطلب ہی یہی ہے کہ زور سے اذان دی جائے۔ اذان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آہستہ دی جائے۔ اسی لیے میں کئی مرتبے آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو یہ جمعے کو جو اذان ہوتی ہے خطبے کے وقت، تو یہ اذان جو آہستہ آہستہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ زور سے اذان ہونی چاہیے، جیسے اذان ہوتی ہے باقاعدہ اذان ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے بدن پر 2 سبز چادریں ہیں اور دیوار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہی 2 بار اور اقامت کہی 2 بار۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ 2 مرتبے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان 2 دفعہ اور اقامت 2 دفعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان امت کو بیان فرمائی اور جس اذان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا وہ اذان ایسی ہی تھی کہ 2 مرتبے اس میں تمام کلمات کہے جاتے تھے۔ بیہقی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذان 2 مرتبے، الاذان مثنا و مثنا والاقامت مثنا و مثنا، اذان 2 مرتبے ہے اور اقامت بھی 2 مرتبے ہے۔ آپ جا رہے تھے کہ ایک شخص کو 1 مرتبے اقامت کہتے سنا، قد قامت الصلاۃ 1 مرتبے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ خرابی ہو تیرے لیے 2 مرتبے کہو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اذان میں 2 مرتبے کلمات کہتے ہیں اور اقامت میں بھی الحمدللہ 2 مرتبے کہتے ہیں، یہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اذان کے بعد وضو کا مسئلہ آپ نے سن لیا حدیث کی روشنی میں، اذان کے متعلق بھی آپ نے سن لیا۔ اب جماعت میں کھڑے ہونے کا بیان سن لیجئے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہونے لگے تو اس وقت کھڑے مت ہو جاؤ، جب اقامت ہو تو اس وقت کھڑے مت ہو جاؤ، بیٹھے رہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔
حضور فرماتے ہیں کہ اقامت ہو تو کھڑے مت ہو، لیکن جب تم مجھے دیکھ لو تو کھڑے ہو جاؤ. فلا تقوموا حتى ترونی، جب تم مجھے دیکھ لو تو کھڑے ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب مؤذن اقامت کہتا تو ادھر اقامت شروع ہوتی اور ادھر سرکار دو عالم اپنے حجرے سے نکلتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لاتے تو جب لوگ حضور کو دیکھتے تو کھڑے ہوتے. اذان پر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، سب بیٹھے رہتے. اقامت پر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، سب بیٹھے رہتے. دوسری حدیث میں ہے ابن ابی شیبہ سے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن کہتا کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اہل سنت و جماعت کا یہی عمل ہے کہ ہم حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں اور حی علی الفلاح کے فوراً بعد ہے قد قامت الصلاۃ. یعنی حی علی الفلاح جیسے شروع ہوا ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو میرے دوستو حدیث کا یہ عمل بھی پسند نہیں آیا. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی دیکھو یہ ایسا کرتے ہیں. حدیث میں لکھا ہوا کیا ہے یہ نہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہے اور ادھر وہ سینہ تان کر کھڑے ہیں. ارے بھائی بیٹھو، دستور بیٹھنے کا ہے، حدیث سے ثابت ہے. یہ کوئی ہمارے باپ دادا کی تو بات نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے بیٹھنا چاہیے. باقی یہ بات تو سنتے سنتے میں تھک گیا ہوں. یہ بات میرے دوستو آج کل کے زمانے میں معلوم نہیں کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے. تو یہ کوئی دستور ہے ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں. ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے یہ کوئی دلیل نہیں. فلاں عالم نے یہ کام نہیں کیا یہ کوئی دلیل نہیں. بھائی فلاں عالم نے نہیں کیا، وہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ہوگا، توجہ نہیں ہوگی نہیں کیا ہوگا. فلاں عالم نے نہیں کیا لہذا اب یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میرے جانے کے بعد اور کوئی عالم آئے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو میں نے نہ کیا اور وہ کرے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ بھائی میں نے نہیں کیا، ایک دوسرا عالم آ کر کے اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کرنا ہے. اس لیے ان باتوں سے ہوشیار ہو. نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کسی آدمی کے لیے پڑھتے ہیں اور نہ کسی دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ میرے دوستو سنت ہے. یہ تو حدیث میں عرض کر رہا ہوں. فقہاء فرماتے ہیں کہ جب اقامت ہو اور کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے. جب یہ اقامت پہلے جب یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ لائن جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی، سب سیدھی نہیں ہوگی. حی علی الفلاح پر اگر کھڑے ہوں گے تو سب سیدھی نہیں ہوگی. حالانکہ ان دوستوں کو معلوم نہیں کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے سے سب سیدھی ہوتی ہے. جب آدمی لائن سے آ کر بیٹھیں گے تو پہلے ہی سب سیدھی ہو جائے گی. جب آدمی عمل کرنا چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے اور نہیں کرنا چاہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ الحمدللہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہہ لیتا ہے تو نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع سے نہیں کھڑے ہوتے. یہ میرے دوستو حدیثوں کے مضامین ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کھڑے ہونے کا طریقہ، کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنا فاصلہ، کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے بیچ میں؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پاؤں کو یوں چیر کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسے کر کے کھڑے ہو، ایسے جیسے اللہ نے پاؤں بنائے ہیں. بعض لوگوں کو نماز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لمبی ٹانگ ایک ادھر کرتے ایک ادھر کرتے. تو یہ ایسا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ بھائی سیدھے طریقے سے کھڑے ہو، جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. اور ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں ہم، ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور امام کے پیچھے
ہم قرآن یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیونکہ امام جو ہے وہ اس کی قرأت ہماری قرأت ہے، وہ ہمارا گائیڈ ہے، وہ قرأت کر رہا ہے، ہم کو چپکے سے سننا چاہیے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ کے بعد ہم لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، غیر مقلد لوگ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ کے بعد کچھ ذرا بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، تیسری اور پہلی رکعت میں سجدہ کر کے اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ تراویح میں ہم لوگ 20 رکعت اور وتر میں 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب حنفیوں کا یہ جو عمل ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے وہ آپ سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو ملاؤ اور قریب کرو۔ صف ایک دوسرے سے ملانا چاہیے، اور یہ جو گردن ہے گردن کے مقابل رکھو۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ صف جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو اور ملی ہوئی ہو، بیچ کے اندر جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھائی گرمی ہوتی ہے تو گرمی ہونے کی وجہ سے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی رکھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بیچ میں جگہ خالی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں جگہ نہیں خالی ہونا چاہیے، بالکل ایک دوسرے کا جو کاندھا ہے یہ بالکل ملا ہوا ہو۔ حضور فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو صفوں میں بکری کے بچے کی طرح گھستا ہوا دیکھتا ہوں۔ بتاؤ اس کو کون بتائے گا سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ اگر بیچ میں اگر جگہ ہو تو شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے کی طرح بیچ میں گھس جاتا ہے، اس لیے بیچ میں جگہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل ملا کر کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ صفوں کو برابر کرو اور اپنے شانے برابر کرو اور نرم ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں، بالکل نرمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور صف برابر کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ صفوں کے اندر اگر کوئی بیچ میں جگہ ہے تو اس کو بند کرو، کیونکہ میں شیطان کو تمہارے بیچ میں بکری کے بچے کی طرح گھستے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ صفوں کو ملانا چاہیے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جماعت میں یہ جو کاندھا ہے شولڈر اور یہ جو گردن ہے یہ میرے دوستوں برابر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، دونوں ہاتھ کان تک اٹھاتے، کان تک اٹھا کر کے اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ میں نے دیکھا، حضرت برا فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قریب من اذنيه ثم لا يعود۔ جب حضور نماز شروع فرماتے تو کان کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے اور پھر دونوں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ الحمدللہ ہمارا اسی حدیث پر عمل ہے۔
طبرانی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وائل ابن حجر، جب نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کانوں تک کرو، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اے وائل ابن حجر، یہ اس طرح سے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو یہ چھاتی تک اٹھائیں، وہ کان تک نہیں اٹھائیں گی، وہ چھاتی تک اٹھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا پردہ اور حیا جو ہے اس طرح سے یہاں تک اٹھانے میں عورتوں کا پردہ زیادہ ہے، تو مگر یہاں تک اٹھائے۔ یہ تمام حدیثیں آپ سنتے چلیے اور پڑھتے چلیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں حکم دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ ایک تو افطار میں جلدی کرنا، جب افطار کا وقت آ جائے تو اب اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس افطار کا وقت ہو گیا اور افطار کر لو۔ اور سحری میں میرے دوستو دیر کرنا چاہیے، لیکن سحری میں دیر اتنا دیر نہ کرے معاذ اللہ کو صبح ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا اور اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی طریقے کے مطابق۔ اور ہتھیلی کا ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا نماز میں، یہ یوں کر کے اور ناف کے نیچے ایسے باندھنا نماز میں۔ الحمدللہ اسی پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ان حدیثوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے جتنے اعمال ہیں سب حدیثوں کے مطابق ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مبارک رات کا یہ درس اسی مقام پر ختم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گا اور اس سلسلے میں جو اور دوسری روایتیں ہیں وہ پیش کروں گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحرے زمان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت
نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين.